بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دو چیزیں آپ کی عزت کو بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے سامنے زیادہ تر خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر گفتگو کرنا۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ جو انسان دودھ میں بادام ڈال کر پیتا ہے، اس کی عقل کبھی بھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جلد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جتنا خاموش رہیں گے، آپ کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ بیر کھانے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ مصری کھانے سے سر کے بال کمزور نہیں ہوں گے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا کچا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ صبح نہار پیٹ تھوڑی دیر کسی چیز سے لٹک جایا کرو، اس سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنڈیشن زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا پرابلم ہو۔ حضرت ضحاک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا: اے پرندے، تجھے مبارک ہو، خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر بیٹھتا ہے، پھلوں کو کھاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے، تجھے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے۔ خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میں راستے کے ایک جانب لگا ہوا درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چھپاتا، مجھے توڑتا، پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا، لیکن میں انسان نہ ہوتا۔ اگر آپ اپنا مقصد، اپنا ارادہ وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام پورا بھی نہ ہو۔ اگر اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ پی کر سونے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی اور نیند جلدی آ جائے گی۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سو لینے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں ڈال کر پی لیا کریں۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگیں، وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی بھی نہیں ہوگی۔ بچوں کے سامنے کپڑے بالکل بھی تبدیل نہ کیا کریں، اس سے بچوں سے شرم اور حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو جب ہچکی آئے تو فوراً نمک والا پانی پی لو۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا نہ کھاؤ، ورنہ پخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ قبیلہ غفار کا ایک آدمی اپنے والد سے روایت کرتا ہے، اس کے والد کہتے ہیں کہ میں مقام 4 سے صدقے کے اونٹوں پر کھانا لاد کر لا رہا تھا۔ حضرت عمر نے ان اونٹوں کو غور سے دیکھا تو ان اونٹوں میں ایک جوان اونٹ حضرت عمر کو پسند آیا۔ میں نے عرض کیا: اے امیر المومنین، اس کو لے لیں۔ تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا: میں بنو غفار کے آدمی سے زیادہ اس کا حقدار نہیں ہوں۔ سرما لگانے سے قبل آنکھوں کو تیزی سے چھپکاؤ، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل ایک الائچی چبا لیا جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کے تازہ پتے پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح نہار منہ روزانہ پئیں، خون صاف ہو جائے گا۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے، اس کا نظر عقاب سے بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا جائے تو مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو،
ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھانک لو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھجور کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ کھجور دل کا دورہ پڑنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں رات کے گناہ گار کے لیے کہ وہ دن میں توبہ کرے، اور دن کے گناہ گار کے لیے کہ وہ رات میں توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ سونے سے قبل کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ بکری کا دودھ پی لینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ لیا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کیا کرو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اور یادداشت بھی کمزور ہوگی۔ صبح کے وقت تھوڑا سا زیتون کا آئل کھا لو، کبھی بھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دو۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں تو عقل بڑھتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے وہ سونف کا استعمال کرے۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بھر جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جائیں گے۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا عرق گلاب ڈالو اور پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اس کو اٹھا کر فوری کھا لیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دانتوں پر لیموں کا رس مل لو، دانت مضبوط اور سفید ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ استعمال کرنے سے گریز کرو ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں جان لو وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال کریں، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھانے سے قبل روزانہ 1 سیب کھا لیا کرو، برے ہو جاؤ گے پر تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھیرا کھایا کرو، سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ پخانہ زور لگا کر نہ کیا کرو ورنہ مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا گناہ گار جس کا نام الکفر تھا۔ اس کو ایک خاتون اچھی لگی تو اس نے اس کو 50 دینار دیے۔ جب وہ اس سے غلط کام کا ارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون کانپنے لگی۔ الکفر نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ خاتون نے کہا کہ یہ وہ عمل ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ کفر نے کہا کہ تو اس گناہ کو کرنے سے عاجز ہے جبکہ میں اتنی مدت سے یہ کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں آج کے بعد کبھی گناہ نہ کروں گا۔ پھر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ فلاں کا جنازہ کون پڑھے گا؟
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا گیا کہ اللہ تعالی نے کفر کی مغفرت فرما دی ہے۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ ناشتہ رات بھر بھوکا رہنے کے بعد میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی صورت میں جسم توانائی محفوظ کرنے کے لیے میٹابولزم کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ اس سے وقت کے ساتھ وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ سست میٹابولزم کا مطلب ہے کہ دن بھر کم کیلوریز جلیں گی۔ املی کا پانی پی لو، بدن پتلا ہو جائے گا، چہرے سے کیر مہاسے صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کانوں کے چند قطرے ڈال لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ناریل کا رس پی لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔